بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے فی سبیل العلم، یعنی علم کے راستے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے علم سیکھنا چاہا، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ پورا علم سیکھ سکے یا نہیں، یہ سبق میں بتایا جائے گا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی الگ الگ اقسام تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی یعنی شریعت کا علم تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قام موسیٰ خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس اعلم فقال انا اعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک دن خطبہ دے رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا لوگوں میں زیادہ عالم کون ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، یعنی میرے پاس زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم نبی کے پاس ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی نبی بنایا ہے اس لیے میرے پاس زیادہ علم ہے۔ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ ناراض ہوئے اس بات پر کہ اللہ کی طرف علم کو نہ لٹایا گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ۔ اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہے اور وہ تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ قَالَ رَبِّ كَيْفَ بِهِ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب اس تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ زَنْبِيلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ۔ تو پس ان سے کہا گیا کہ لے لے اپنے ساتھ ایک مچھلی کو تھیلے میں، پس جہاں وہ گم ہو پس وہ وہی ہے، یعنی مچھلی جہاں آپ گم پائیں گے تو میرا وہ بندہ وہی موجود ہوگا۔ مکتل کا مطلب بھی تھیلا ہے، اور زنبیل عام طور پہ زیادہ لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے اس میں بریکٹ میں لکھ دیا زنبیل، کہ یعنی مکتل سے مراد زنبیل ہے۔ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بِن نُّونٍ وَحَمَلَ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَ عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَوَضَعَ رُؤُوسَهُمَا فَنَامَ۔ پس چلے وہ اور چلے ان کے ساتھ یوشع بن نون، اور دونوں نے اٹھایا تھیلا، اور دونوں نے مچھلی کو تھیلے میں لیا یہاں تک کہ وہ چٹان کے پاس گئے اور رکھا انہوں نے اپنا سر، پس وہ سو گئے۔ اس میں حملہ، کانا، وضع، ناما یہ تثنیہ کے صیغے ہیں۔ فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا مَسْلَكًا وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا۔ پس مچھلی چلی تھیلے سے، پس اس نے بنایا اپنا راستہ سمندر میں سرنگ بنا کر، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لیے یہ تعجب کی بات تھی۔ فنسلّا کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا یا چپکے سے نکل جانا۔ سارابن کا مطلب مسلکن یعنی راستہ، اور سارابن اس راستے کو کہتے ہیں جو عام طور پہ چھپا ہوا ہو، جیسے کوئی سرنگ وغیرہ۔ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةِ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا۔ پس وہ دونوں بقیہ رات اور دن چلے، پس جب صبح ہوئی، دونوں سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون۔ پس جب صبح ہوئی قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا تَعَبًا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے خادم سے کہ لے آؤ ہمارے لیے کھانا، البتہ تحقیق ہمیں پہنچی ہے اس سفر سے تھکاوٹ۔ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَىٰ مَسًّا مِّنَ النَّصَبِ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس تھکاوٹ سے تکلیف نہ پہنچی تھی یہاں تک کہ جب انہوں نے پار کر لیا اس جگہ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، یعنی جس جگہ پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا، جب وہ اس جگہ سے گزر گئے، پار کر گئے، تو اس تھکاوٹ سے انہیں تکلیف ہونا شروع ہو گئی، یعنی تھکاوٹ زیادہ ہوئی۔ فقال له فتاه
ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، تو ان کے خادم نے کہا کہ جب ہم نے چٹان کی طرف ٹھکانہ پکڑا تھا بے شک میں مچھلی بھول گیا، یعنی جب ہم چٹان کے پاس گئے تھے آرام کرنے کے لیے میں مچھلی کو وہیں بھول آیا ہوں۔ قال موسیٰ ذالک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فارتد علی آثارہما قصصا، پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر لوٹے۔ فلما انتہیا الی الصخرۃ اذا رجلا مسجا مغطا بثوب فسلم موسیٰ، پس جب وہ پہنچے چٹان کے پاس تو جانے کہ ایک مرد تھا لپٹا ہوا تھا کپڑے میں، بس سلام کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے۔ یعنی مسجن کا مطلب مغطن ہے، یعنی کپڑے میں لپٹا ہوا۔ فقال الخضر وان بارضک السلام، اور بے شک کہاں سے آیا تیری زمین کا سلام۔ فقال انا موسیٰ، تو فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ فقال موسیٰ من بنی اسرائیل، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل کا۔ قال نعم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ قال موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھلا دیں وہ جو سیکھا آپ نے بھلائی والا علم۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا بے شک ہرگز نہیں تو میرے ساتھ صبر کر سکے گا۔ لن تستطیع، یہ لن کی وجہ سے اس پر نصب آ گیا، اور یہ لن کیا کرتا ہے اس کو مضارع کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت وانت علی علم علمکہ اللہ لا اعلمہ، فرمایا اے موسیٰ بے شک میں اللہ کے علم میں سے ایسے علم پر ہوں تو سکھلایا مجھے کہ نہیں اس کو تو جانتا، اور تو اللہ کے ایسے علم پر ہے کہ سکھلایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اور نہیں میں اس کو جانتا۔ یعنی جس علم پر میں ہوں تو اس سے واقف نہیں، اور جس علم پر تو ہے میں اس سے واقف نہیں، ہم دونوں کی علم جو ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہیں۔ قال موسیٰ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں نہیں آپ کے کام کی نافرمانی کروں گا، یعنی میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر لیس لہما سفینۃ فمرت بہما سفینۃ فکلموہ ان یحملوہما، وہ دونوں چل رہے تھے سمندر کے کنارے پر اور ان کے لیے کوئی کشتی نہ تھی، بس گزری ان دونوں کے پاس سے ایک کشتی، انہوں نے اس سے بات چیت کی کہ وہ انہیں ان پر سوار کر لیں۔ فعرف الخضر فحملوها بغیر نول، بس پہچان لیا گیا خضر علیہ السلام تو وہ انہوں نے ان کو سوار کر لیا بغیر اجرت کے، یعنی خضر علیہ السلام جان لیے گئے تو پھر ان کو کشتی والوں نے بغیر اجرت کے ہی بٹھا لیا۔ نول کا مطلب ہوتا ہے اجرت۔ فجاء عصفورۃ فوقع علی حرف سفینۃ فنقر نقرۃ او نقرتین من البحر، پس آئی ایک چڑیا اور وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے ایک یا دو چونچے ماری سمندر میں سے۔ فقال الخضر، خضر علیہ السلام نے فرمایا یا موسیٰ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ الا کنقرۃ ھذا العصفور فی البحر، فرمایا اے موسیٰ نہیں کم کرتا میرا علم اور تیرا علم اللہ کے علم میں سے مگر جتنا کہ ایک چونچ ماری اس چڑیا نے سمندر میں، یعنی جتنا سمندر میں چونچ مار کر چڑیا نے کم کیا اتنا بھی میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کی کمی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ فعمد الخضر الی لوح من الواح السفینۃ فنزعہ، ارادہ کیا خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے تختے کا، پھر اس کو کھینچ ڈالا۔ فقال موسیٰ قوم حملون بغیر نول عمدت الی سفینتہم فخرقتها لتغرق اہلہا
کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کیا اور آپ نے ارادہ کیا ان کی کشتی کے بارے میں برا، پر آپ نے اس کو پھاڑ دیا تاکہ کشتی والے ہلاک ہو جائیں۔ قال الخضر، خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا بے شک میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھتے۔ قال موسیٰ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من عمری یسرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ مواخذہ کیجئے جو مجھ سے غلطی ہو گئی اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے، یعنی مجھے معاف کر دیجئے۔ فکانت الاولی من موسیٰ نسیانا، پس یہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلی غلطی تھی۔ فانطلقا فاذا بغلام یلعب مع الغلمان، پس وہ دونوں چلے کہ ایک لڑکا کھیل رہا تھا دوسرے لڑکوں کے ساتھ۔ فاخذ الخضر براسه من اعلاه فاقتلع رأسه بيده، تو خضر علیہ السلام نے اس کے سر کو اوپر سے مروڑا اور اس کے سر کو کاٹ دیا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، یعنی اس کے سر کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہی مروڑ کر توڑ دیا، کاٹ دیا۔ فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تھا آپ سے کہ بے شک ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا، بس وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ آئے بستی کے پاس، انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، اور پائی ان حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک دیوار، ترید ان ینقض، اور وہ گرنا ہی چاہتی تھی، یعنی گرنے کے قریب ہی تھی۔ قام الخضر بیدہ فاقامہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھڑا کر دیا۔ فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر اجرت لے لیتے۔ فقال ھذا فراق بینی و بینک، تو فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ لوددنا لو صبر حتی یقص علینا من امرہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر ہم چاہتے تھے کہ اگر وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ ہم پر ان دونوں کے کام بیان ہوتے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح خضر علیہ السلام کا جو علم چونکہ تکوینی تھا اور وہ بظاہر سمجھ میں نہ آنے والا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا۔ تو اس میں یہ بتایا جائے، سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علم کے بارے میں بتائیں اور حضرت خضر کے بارے میں بتائیں کہ ان کا علم کس طرح کا تھا، تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم جو تھا وہ تشریعی اور خضر علیہ السلام کا علم تکوینی علم تھا۔ اور دوسرا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے علم حاصل کر لیا حضرت خضر علیہ السلام سے یا نہیں، تو اس سب کا جو ہے نا اسی طرح ایک ترجمہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اس طرح سے سوال بھی پوچھ لیے جاتے ہیں، اور یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہاں موجود تھے، تو ہم پھر بتائیں کہ مجمع البحرین میں، یعنی جہاں پہ دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں اس جگہ پر۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔